رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ اپنی زندگی میں مقرر نہیں کیا. تو پھر آپ نے کیسے کہا کہ اللہ نے بنایا؟ میں نے رسول اللہ میں اللہ کا کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں، اس آیت کا جواب دیں. اللہ نے وعدہ کیا، یعنی کہ اللہ نے رسول کے نام سے زندگی میں بتا دیا کہ آپ کا جان نشین کس کو بنانا ہے، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. میں پہلے یہ بات سمجھا تھا کہ آپ نے جو کہا کہ اللہ نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا ہے تو رسول اللہ نے بنایا، کیونکہ آپ نے روایت تو بخاری نہیں رسول اللہ نے نہیں بنایا. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں بات کو سمجھیں تو صحیح. بھائی وہ آج کیسے بنایا؟ چکر آ سورہ نور کے اندر سورہ ہے نا کہ اللہ نے نہیں بنایا. اللہ آپ کو میں مان گیا کہ اللہ نے بنایا، صحیح، میں مان گیا. اچھا اللہ نے بنایا. اب یہ جب اللہ نے بنایا اور آپ نے یہاں پر شروع میں کچھ الفاظ اور بھی کیے، میں آپ کے دعوے کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت، ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. تو 6 مہینے تک اس کو آپ بھی مانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی ہے، تو کیا 6 ماہ تک جو امام علی نے نہیں کی تو اللہ کی نافرمانی کی علیہ باللہ، اگر ہم یہ مان لیتے ہیں 6 ماہ کے اندر بیعت نہیں کی تو آیا مولا کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کی؟ نہیں کی، لیکن یہ فعل بھی تو نہیں کیا نا. سنیں نا، دیکھیں میری بات سنیں، بیعت وہ اسی وقت کر چکے تھے. 6 ماہ کے بعد مسجد میں آ کے وہ سامنے بیٹھ کر انہوں نے بیعت کی ہے کہ کچھ ایسے لوگ کہ جو ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات ڈال رہے تھے، یہ بھی شیعہ کتابوں میں موجود ہے، اس کو دور کیا ہے. پہلے دن، یعنی آپ کا کہنا یہ کہ پہلے دن کی ہے سقیفہ میں. مولا کائنات اسی دن، سن لیں میری بات سن لیں ہمدرد بھائی، میں اویس بھائی کا نام لینے لگا تھا. ہمدرد بھائی میری بات سن لیں، سقیفہ میں نہیں میری بات سن لیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے یہ فرمایا نا کہ میں نے 3 دفعہ آپ کے لیے اللہ سے دعا کی ہے، تو اللہ نے منع کر دیا ہے. مولا کائنات اسی وقت ذہنی طور پر مان چکے تھے کہ نبی کے بعد امر الہی کے مطابق تقدیراً جو بھی آئے گا میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. آپ نے کہا نا کہ پہلے دن سے کیے، کہاں پہ کیے؟ سقیفہ میں جا کے کی تھی؟ نہیں، کہاں کی تھی؟ سقیفہ میں نہیں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اگر بیعت، ایک بندہ بیعت نہیں کرتا نا تو 6 ماہ تک نہیں کی نا. سنیں 6 ماہ تک وہ کیا کرتے رہے؟ مجھے نہیں پتا کیا کرتے رہے، اس کا جواب دینا آپ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ فوراً کی ہے. نبیوں کے علاوہ کوئی بندہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. کوئی کسی صحابی کو اگر نہیں مانے گا، سن لیں میری بات، نہیں مانے گا یا اہل بیت کو نہیں مانے گا، وہ ایمانیات جو امت مسلمہ کے نزدیک متفق علیہ ہیں ان پر ایمان رکھے گا، وہ پکا جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے. 1400 سال سے اسی بات پر ہم قتل ہوتے آ رہے ہیں. یعنی مسلمان سنی اور شیعہ میں تقسیم ہے، اور ان میں جو امامت اور خلافت کا مسئلہ ہے اس پر گفتگو کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ اختلاف آخر کس بات پر ہے، یہ مسئلہ ہے کیا قرآن و سنت میں امامت اور خلافت پر کوئی دلیل پائی جاتی ہے، اہل سنت کے کیا عقائد ہیں، اہل تشیع کیا اس بارے میں مانتے ہیں. تو اسی حوالے سے آج ہم نے یہ نشست قائم کی ہے. میں نہایت ہی شکر گزار ہوں اپنے دونوں مہمانوں کا، نہایت ہی محترم معزز مہمان ہیں میرے لیے. سب سے پہلے تو میں تعارف کراتا چلوں جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب حفظہ اللہ، جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اور تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، ان کے میرے ساتھ بھی پروگرام ہو چکے ہیں، بہت ہی قابل قدر انسان ہیں. میں نہایت شکر گزار ہوں کہ یہ میری دعوت کے اوپر یہاں میرے گھر تشریف لائے ہیں. اور اسی طرح سے جناب ہمارے ساتھ ملت تشیع مسلک اہل بیت سے وابستہ جناب علامہ حافظ سجاد صاحب حفظہ اللہ ہے. یہ بھی ایک دور دراز علاقے سے سفر کر کے یہاں کراچی تشریف لائے. میں ان کا بھی متشکر و ممنون ہوں. آج یہ دونوں عظیم شخصیات اہل سنت والجماعت کی اور اہل تشیع کی اپنے اپنے مسلک کی نمائندگی کرتے ہوئے مجھے یہ بات سمجھائیں گے، یا میں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ خلافت کا مسئلہ کیا ہے اور امت اس حوالے سے کیوں ڈیوائیڈڈ ہے. بہت بہت شکریہ دوستو. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنا جو زمین پر ایسا شخص مقرر کیا جس کو وہ احکام پہنچائے، اس کو خلیفہ کا نام دیا ہے. امام بیضاوی رحمہ اللہ اس پر بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خلیفہ کبھی کبھار بنایا جاتا ہے کہ جب اصل چلا جائے تو پھر اس کے پیچھے جو ہوتے ہیں وہ اس کے خلفاء بنتے ہیں. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو فانی نہیں ہے، وہ تو باقی ہے، تو پھر اس نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں بنایا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی کبھار کوئی شخص اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنی عظیم ذات ہوتی ہے کہ براہ راست اس سے احکام لینا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، تو وہ آگے کوئی ایسا شخص کہ جو یہاں بھی رابطے میں ہو اور وہاں بھی رابطے میں ہو، وہاں سے احکام لے اور پھر لینے کے بعد آگے دے دے. تو پہلی بات یہ طے ہوئی کہ اللہ پاک نے خلیفہ کے بارے میں جو قرآن میں فرمایا ہے، خلیفہ مرد ہوتا ہے. آدم علیہ السلام جو تھے وہ مرد تھے، خلافت ہے بھی مرد کے لیے ہے.
یعنی کہ خلافت کی شرائط جو اہل سنت کے ہاں ذکر کی گئی ہیں وہ 7 شرائط ذکر کی گئی ہیں. ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو خلیفہ ہوگا وہ مسلمان ہوگا. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہوگا. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہوگا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہوگا، غلام کبھی خلیفہ نہیں بنے گا. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ مؤنث نہیں ہوگا، مذکر ہوگا، یعنی کہ مرد ہوگا، جیسے کہ میں بات کر چکا. اور چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ قادر ہوگا. اور ساتویں شرط یہ ہے اہل سنت کے ہاں کہ وہ قریشی ہوگا. ایک شرط تو یہ بھی ہے کہ موجود ہوگا، غائب نہیں ہوگا میرے خیال میں. نہیں، جب وہ قادر آ گیا تو پھر وہ ان شرائط کے اندر ہی آ جائے گی. ساری چیزیں جو ہمارے ہاں ذکر کی گئی ہیں ان شرائط کے ساتھ ساتھ، ظاہر ہے جب تک وہ موجود نہیں ہوگا تو وہ آگے معاملات کیسے چلائے گا. میں سمجھ رہا ہوں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس پہ بات ہو جائے گی. تو اہل سنت کے ہاں اس کا قریشی ہونا ضروری ہے، یعنی کہ خلیفہ غیر قریش کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک ہے، اور بعض محدثین کرام نے تواتر کی حد تک ذکر کیا ہے، سوائے نظام معتزلی کے اور کچھ خوارج کے، کہ انہوں نے قریش کی جو شرط ہے یہ ہٹائی ہے. اور اگر آپ ماضی قریب میں جائیں گے تو ابو الکلام جو مولوی آزاد تھے وہ بھی جو ہے کیا نام ہے قریشیت کے قائل جو ہے وہ نہیں تھے. اچھا، آپ کی معذرت کے ساتھ آپ کی اس گفتگو سے میں یہ بات سمجھا ہوں کہ عورت اہل سنت کے نزدیک حکمران نہیں ہو سکتی ہے. حاکم ہونا اور چیز ہے اور خلیفہ ہونا اور چیز ہے. اچھا، یہ الگ الگ ہے. الگ الگ ہے، یہ ایک چیز نہیں ہے. کیا فرق ہے اس میں؟ یعنی ایک شخص خلیفہ ہے لیکن وہ حاکم نہیں ہوگا، یا حاکم ہوگا وہ خلیفہ نہیں ہوگا، کیا فرق ہے اس میں؟ یعنی کہ حکومت میں صرف سربراہی ہوتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور اس میں اس کی تمام باتوں کو لینا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے. اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے آج کل ہمارے یہاں صدر ہے، وزیر اعظم ہے. جی جی بالکل، ان کی کئی ایسی باتیں ہیں جی. مثلا اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو خلیفہ نے آگے ہونا ہے. تو عورت اگر مخصوص ایام میں ہے تو وہ کیسے آگے ہوگی؟ تو نہیں ہو سکتی نا. صحیح ہے. تو سربراہی کی تو چلو جمہوریت ہے، اس کو تو آپ ایک طرف رکھیں، لیکن جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ مرد تھے، اور انہوں نے اپنے جتنے جان نشین مقرر کیے ہیں وہ بھی مرد تھے. یہ بات بھی ذہن میں رہے. حاکم اور خلیفہ میں یہ فرق ہے کہ حاکم سے اختلاف ہو سکتا ہے، خلیفہ سے اہل سنت کے نزدیک اختلاف نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اب سن لیں، اس کی کسی بات پر اعتراض بھی نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. مطلب اس پہ ہم سوال نہیں کر سکتے، وہ معصوم ہے. نہیں کر سکتے. نہیں، معصوم نہیں. اچھا ہاں، معصوم نہیں. معصوم نہیں ہے. معصوم نہیں. جس خلیفہ کے اندر یہ 7 شرائط پائی جائیں گی، 7 جو میں نے ذکر کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. صحیح کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو اور اولو الامر کی پیروی کرو. یہاں اولو الامر سے مراد اکثر مفسرین کرام کے نزدیک وہ خلافت ہے جو علی منہاج النبوہ ہے، اور اس کا جو عرصہ ہے وہ 30 سال ہے. ان میں سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پانچویں جو ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 6 ماہ. اور بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ 4 خلفائیں، تو امام حسن کے جو 6 ماہ ہیں ان کو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر جو ہے وہ حصہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس طرح. تو ان سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا. اچھا، میں آپ کو اب ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں. فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے 14ویں جلد میں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے. خلیفہ منصور کے بارے میں بخوبی آپ جانتے ہوں گے. حالانکہ خلفائے عباسیہ جو ہیں انہوں نے اہل بیت پر جو معاملات کیے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور انہوں لوگوں نے ہی امام اعظم ابو حنیفہ پر بھی کیا ہے جو نہیں کیا، سب کچھ کیا. اچھا، یہاں میں ایک بات بتا دوں آپ کو جو میں اثر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ بہت ضروری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلیفہ منصور نے فتویٰ دینے سے روک دیا کہ آپ فتویٰ نہیں دیں گے. تو امام صاحب اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو آپ کی صاحبزادی نے، شہزادی نے کسی مسئلے کے بارے میں کوئی استفسار کیا کہ یہ مسئلہ ابا حضور کیسے ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خلیفہ نے منع کیا ہے، فلہٰذا میں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میں آپ کو مسئلہ نہیں بتاؤں گا. یہ دیانت ہے. یعنی آپ کی بات یہاں تک آ گئی کہ خلیفہ اہل سنت کے نزدیک اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا. ہاں، وہ خلیفہ جو علی منہاج النبوہ، ٹھیک ہے، منہاج النبوہ ہو، اور خلیفہ اور حاکم میں فرق ہوتا ہے. خلیفہ الگ ہوتا ہے، ملوکیت الگ ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ سرکار نے باقاعدہ تفصیل سے بیان کیا. اچھا، یہ چیز چلی جائے گی، لیکن میں یہ آپ کو پھر کہہ دوں کہ یہ جو میں نے خلفاء گنوائے ہیں نا آپ سے، یعنی 5، ان کی جو تابعداری ہے
اس میں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان سے واجب الاتباع ہے. ہاں اگر دلائل کی بنیاد پر کوئی الگ چیزیں ہیں تو وہ اس کو الگ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے چلیں. علامہ صاحب آپ بتائیے گا کہ اہل تشیع کے نزدیک خلافت اور امامت کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں ایسا ہے کہ انسان کی ضرورتوں میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے ہدایت کا ہونا. ہدایت. جیسا کہ مفتی صاحب نے آیت پڑھی کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ رب العالمین نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. یعنی اللہ رب العالمین نے انسانوں کی خلقت سے پہلے خلیفہ کو مقدم رکھا. اور جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجا، خطاب کیا انسانیت سے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم سب چلے جاؤ نیچے، اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. پھر سورہ طٰہٰ میں یہی اس سے ملتی جلتی آیت قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ. یعنی جس نے بھی میری ہدایت کی اتباع کی وہ نہ تو کسی پریشانی میں آئے گا نہ ہی اسے اور کوئی مصیبت ہوگی. پھر خداوند متعال نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اس کی جو تفاسیر ہمارے پاس ہیں وہ میں بیان ابھی نہیں کر رہا. اب یہاں سے جو یہ دو آیتیں ہیں جو خداوند متعال کا خلیفہ کو خلقت سے پہلے مقدم رکھنا، تو انسان کی خلقت سے پہلے، وہ تو ایک عالم ارواح کا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن انسان ابھی دنیا میں آئے نہیں، ان سے پہلے خلیفہ بنایا گیا. اور وہاں پر ایک چیلنجر آیا ہے جس نے سجدہ نہیں کیا، حضرت آدم. خداوند متعال نے فرمایا کہ جیسا اس کے پاس علم ہے ویسا تمہارے پاس ہے. پہلے تو علم خود سکھایا نا فرشتے کے ذریعے سے. وعلم آدم الاسماء كلها، یہ آپ کو آیتیں ساری پتہ ہیں، میں آیتیں نہیں پڑھتا. پھر اس میں وہ شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، حالانکہ خداوند متعال نے کہا کہ ایسا علم ہے تمہارے پاس جیسا اس کے پاس ہے. تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ اگر چیلنج کیا ہے تو ویسا علم ظاہر کرتا، بلکہ اس نے کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ بنا ہے مٹی سے اور میں بنا ہوں آگ سے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یعنی اس کا یہ اعتراض جو تھا، اگر چیلنج قبول کیا تھا یا چیلنج کیا تھا تو یہ ہونا چاہیے تھا ویسا علم دکھاتا. خداوند متعال نے حضرت آدم کو خود علم دیا تاکہ قیامت تک کے لیے اصول بن جائے، میرا خلیفہ وہ ہوگا جسے میں علم دوں گا، وہ علم لدنی کا مالک ہوگا جو میری طرف سے زمین پر علم لے کر آئے گا. خداوند متعال نے اپنے کلام میں فرمایا بھی ہے سورہ مجادلہ میں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، خدا اسے تم میں سے خدا اسے بلند کرے گا جسے اس نے علم عطا کیا ہے. والذین اوتوا العلم درجات، سورہ مجادلہ کی آیت ہے. تو یعنی جو فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت ہے وہ ہے علم کا ہونا، اور وہ خدا کی طرف سے ہونا. اب یہاں پر جو گزشتہ انبیاء ہیں وہ اپنے بعد یعنی لازمی طور پر اپنے آنے والے نبی کی تصدیق کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے تاکہ ان کے لیے جو ہے نا کوئی پریشانی کا معاملہ نہ ہو، اپنے اوصیاء کو مقرر کرتے تھے. یہ سارا سلسلہ چلتا آیا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں دین اسلام دیا ہے، دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے، تمام دین مکمل کر کے دیا ہے. اب جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے حضرت آدم سے لے کر، یہ آیتیں بھی موجود ہیں کہ میری طرف سے ہدایت، یعنی رسول خدا کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے. میں نے پہلے بھی آیت پڑھی تھی کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ہم نے آپ پر یہ رسول خدا کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف داخل کرنا. رسول خدا کی ذمہ داری ہے کہ تمام کی تمام رسالت پہنچانا. رسول خدا کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی صحیح طریقے سے تشریح کرنا. خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی اطاعت کی اس نے مطلقاً مجھ اللہ کی اطاعت کی. پھر خداوند متعال نے فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے یہ جزا دے گا کہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، ان کی رفاقت اسے ملے گی محشر میں. اس پاک و پاکیزہ اطاعت جو اللہ رب العالمین نے قرار دی ہے، رسول خدا کی جو اطاعت کر رہا ہے یعنی مطلقاً اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو اولی الامر ہے تم میں. یہاں پر تشریح جو ہے رسول خدا کو کرنی ہے کہ اولی الامر کون ہے. یہ مختلف پروگرام میں بات کر چکا ہوں، یہ سوال بھی اٹھا چکا ہوں، لیکن مجھے اس کا جواب نہیں ملا. میں چاہ رہا تھا کہ اس کو دہرا دوں. بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین
رسول کے ذریعے سے اپنی اطاعت کروا رہا ہے تو ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ رسول خدا معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہیں، گناہ نہیں کرتے، اشتباہ نہیں کرتے، خطا نہیں کرتے، غلطی نہیں کرتے. اسی اطاعت کے ساتھ اولو الامر کی اطاعت ہے. یعنی خلیفہ کی بات میں نے پوچھا. جی خلیفہ، ہاں بالکل. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی قرآن میں جو مطلق ہوئی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے نا کہ اولو الامر کون ہے اور کیسا ہونا چاہیے. اولو الامر خلیفہ تو الگ ہے نا جو حکمران ہے. مثلا انہوں نے بتایا کہ ایک خلیفہ ہے اور ایک حاکم ہے. دیکھیں یہ جو دنیا کے معاملات ہیں نا، کہ یہاں پر جو حاکم بنے ہوئے ہیں یہ سمجھ لیں کہ امور کو سنبھال رہے ہیں. ہم جس کی بات کر رہے ہیں رسول خدا کے بعد جو رسول خدا کا دیا ہوا نظام ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ رسول خدا اور قرآن کا، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا نظام یہ ہے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور الامر کی. رسول خدا معصوم ہیں، ان کی اطاعت اگر ہم کر رہے ہیں یعنی جو بھی اللہ رب العالمین سے وہ پیغام لے رہے ہیں ہم تک پہنچا رہے ہیں، وہ غلطی نہیں کرتے، وہ گناہ نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے ہم پر واجب کی اپنی اطاعت، تو رسول خدا خود اولو الامر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت کرو، تو یقیناً یہ سوال ہوا ہوگا. یعنی ہر سوال رسول خدا سے ہوتا تھا نا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. ہر سوال رسول خدا سے ہوتا تھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، یہ سب چیزیں رسول خدا سے پوچھی جاتی تھی. جب یہ آیت اتری ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، تو کیا کبھی کسی نے رسول خدا سے نہیں پوچھا ہوگا یا رسول اللہ اولو الامر کون ہے؟ صحیح. اچھا تو جیسے انہوں نے بتایا کہ خلیفہ وہ ہے کہ جس کی مطلقاً اطاعت ہے، اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا. اختلاف نہیں ہو سکتا. ہاں بالکل. دیکھیں نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی وصیت فرمائی ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، کیونکہ تمام محدثین نے لکھا، بخاری میں بھی لکھا ہے، مسلم میں بھی لکھا ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے. خود سے انہوں نے منسوب کیا کہ میرے ہوں گے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے. کچھ حدیثوں میں 12 امیر ہوں گے، کچھ میں ہے 12 خلیفہ ہوں گے. اس طرح سے مختلف ہیں جو محدثین نے لکھی ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد 12 ہوں گے تو وہ ہم تو نہیں بنائیں گے نا، وہ تو خود رسول خدا بتائیں گے کہ 12 کون سے ہیں. یہ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. خلیفہ سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں، خلیفہ اگر رسول خدا کا وصی ہے تو اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا. جس کی رسول خدا نے وصیت کی اور اس کی نص موجود ہو. اگر مثال کے طور سے خلیفہ سے اختلاف نہیں ہو سکتا، اگر یہ اس کو مان لیا جائے تو یزید خلیفہ تھا تو امام حسین نے اس کے خلاف خروج کیا کہ امام حسین کو رسول خدا یہاں میں تھوڑا سا کروں گا، ناراض نہیں ہوئے گا. یزید خلیفہ نہیں تھا. خلیفہ نہیں تھا؟ نہیں تھا. پھر کیا تھا؟ یزید خلیفہ نہیں تھا. پھر کیا تھا بتائیں نا. وہ میں نے بتایا نا، حاکم تھا. میں نے بتا دیا. اچھا، وہ اولو الامر کے دائرے میں یہاں تھوڑا سا مغالطہ ہو رہا ہے شاید. وہ لوگ جنہوں نے ان 12 کے اندر یعنی کہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، یہ 4 ہو گئے. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5ویں ہو گئے. اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر تک گئے ہیں. عبداللہ بن زبیر کے بعد عمر بن عبدالعزیز تک گئے ہیں. اور عمر بن سنیں میں بات کی وضاحت کر رہا ہوں. عمر بن عبدالعزیز کے بعد امام مہدی تک گئے ہیں. 3 ایسے ہیں کہ جن کا ابھی تک کوئی ایسا واضح نہیں ہے. یزید کو کسی صورت میں ہم خلیفہ کہہ ہی نہیں سکتے. آپ کس حوالے سے یزید کو خلیفہ کہیں گے؟ نہیں، آپ یہ بتائیں کہ وہ جو بنایا گیا یا چنا گیا. دیکھیں، یزید کے جو والد گرامی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ نہیں ہے علی منہاج النبوہ، جو کہ صحابی رسول ہیں، اکابرین میں سے ہیں. ان کو ہم حاکم تسلیم کرتے ہیں، امیر تسلیم کرتے ہیں. تو آپ نے میرے لیے ایک نیوز دے دی ہے. نہیں، تو یزید کو کیسے کریں گے؟ یزید کو آپ کیسے خلیفہ کہہ رہے ہیں؟ مطلب کسی کا قول نقل کر رہے ہیں، آپ اپنا مذہب بتا رہے ہیں. اس بات کو ذرا واضح کریں. میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا مفتی عبدالباقی صاحب سے، میں نے کہا کہ بھائی رسول خدا نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. وہ پروگرام میں نے آپ کو سنا ہے. اس وقت جو ہے آپ مفتی عبدالباقی کے ساتھ نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے، اس وقت یہ پوائنٹ نہیں، یہ نوٹ کریں گے آپ اہل سنت ہیں، وہ بھی اہل سنت ہیں. اس وقت آپ عقیدہ کچھ اور بتا رہے ہیں، وہ بھی مفتی ہیں، آپ بھی مفتی ہیں. اس وقت آپ عبد القادر ہزاروی کے سامنے بیٹھے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جہاں مجھے لگے گا، جہاں مجھے لگے گا اہل سنت تمام کی تمام. نہیں، دیکھیں میں آپ کو آپ کی کتابوں میں بارہا جگہ دکھا سکتا ہوں کہ کسی نام والے اہل سنت کی کتاب خلیفہ لکھا گیا اسے، اور تاریخ الخلفاء کے اندر یزید خلیفہ موجود ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں، نہیں بات کر رہی ہے کہ وہ حاکم ہے، خلیفہ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، اگر وہ حاکم ہے، آیا اولو الامر کے زمرے میں آتا ہے؟ وہ نہیں آتا. تو یہ تو آپ نے ایک الگ سا قانون دے دیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت واجب ہے، اور وہ جو ہے. میں اپنی بات کر چکا ہوں، میں ختم کر چکا ہوں اپنی بات کہ 30 سال جو ہیں، 30 سال کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ ہے ہی نہیں ہے.
قبلہ تو آپ پھر کیسے اولو الامر میں اس کو دیکھیں میری شامل بات کر رہے ہیں؟ سنیں تھوڑا سا، اگر وہ اولو تھوڑا سا الامر میں غور و ہوتا فکر تو کریں. امام علی مقام کیسے عدول کرتے؟ ایک میرا مسئلہ یہ حل کر دیں. دیکھیں چلیں چلیں بات کریں آپ. ٹھیک ہے. رسول خدا نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے. اوکے. ٹھیک ہے. رسول خدا نے 12 خلفاء کا کہا تو ہم جو آپ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو اس میں یزید بھی موجود ہے، مروان کے آل مروان بھی موجود ہیں. میں اسی لیے استفسار کر رہا ہوں آپ سے کہ کسی ایک کتاب کا حوالہ دیں تاکہ میری معلومات میں یہ بات آئے. میں آپ کو ایک نہیں 100 کتابوں کے حوالے دوں گا، بلکہ اگر آپ دوسری دفعہ جو پروگرام رکھیں گے تو اس میں یہی ہوگا کہ سارا پروگرام اسی پہ گزرے گا کہ میں آپ نہیں. ہماری جو اہل سنت کی بات کر رہے ہیں آپ، کیا انہوں نے جان نشین رسول کے حوالے سے بات کی ہے؟ بالکل. خلفائے راشدین میں شامل کیا ہے کسی نے؟ وہ بھی آپ کے مفتی تھے جنہوں نے خلیفہ ان کو گنا. عبد الباقی صاحب کی تو بات نہیں کریں نا. جیسے پچھلا پروگرام ہوا آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ منکرین زکوٰۃ، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا. آپ کے پروگرام کی وساطت سے میرا حق بنتا ہے، مانعین زکوٰۃ اور ہیں منکرین زکوٰۃ اور ہیں، وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے. جو بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ مانعین زکوٰۃ اور ہیں منکرین زکوٰۃ اور ہیں، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر نے جو جہاد کا اعلان کیا ہے وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف کیا ہے، مانعین زکوٰۃ کے خلاف نہیں کیا ہے. اصل میں جب وہ منکر ہوئے، یعنی ان کا منع جب منکر کے درجے میں آ گیا تو پھر کسی رکن کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہوتا ہے. تو ان کی تو آپ بات نہ کریں. دیکھیں میری بات سنیں. جی دیکھیں آپ کی بات میں تضاد ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے. جو آپ مدت 30 سال بتا رہے ہیں وہ ہو رہی ہے 5 خلفاء پر پوری. نہیں، پھر منہاج السنہ والی مدت آپ جو ہے 12 تک پوری کر کے دینا. رسول خدا نے تو 12 کا ہے نا. دیکھیں اس پہ میں اپنی باری میں بات کروں گا. جو 12 کی آپ بات کر رہے ہیں، صرف آپ نے جس شخص کو خلیفہ کہا نا، کیونکہ جس ہمارا عنوان جو رکھا گیا تھا وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے. اگر سعودی عرب کے مفتی اعظم سے فتویٰ لیا جائے یزید خلیفہ ہے یا نہیں تو وہ میں آپ کو ان سے فتویٰ دلوا دوں آن لائن. کس سے؟ مفتی اعظم سعودی عرب. نہیں دیکھیں اس وقت آپ اہل سنت حنفی جو صحیح معنوں میں وارث ہیں ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. مطلب اگر ہمیں اہل سنت سے بات کرنی پڑے تو سب سے جدا جدا. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں، جدا جدا کریں. یعنی اس وقت آپ الفاظ کا چناؤ اس طرح کریں گے کہ آپ کے سامنے حقیقی اہل سنت بیٹھا ہے. علامہ صاحب یعنی سنی بھی ڈیوائیڈڈ ہیں نا. جس شخص کی یہ بات کر رہے ہیں موصوف کی، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مولا کائنات کے حوالے سے حضرت بریدہ والی جو حدیث تھی اس کو جناب والا ابو بکرہ پہ انہوں نے جا کے یعنی جس شخص کو اتنا پتہ نہ ہو کہ بریدہ اسلمی والی حدیث ہے اور اس میں غیر موجودگی میں جو ہے نا، نہیں غیر موجودگی آج سوشل میڈیا کے دور میں کوئی غیر موجودگی نہیں ہے. غیر ذمہ دارانہ وہ سامنے بیٹھے ہوں تو ان کے سامنے اس فی الوقت آپ جو ہے اس کی نسبت میری موجودگی میں یعنی کہ یزید کی نسبت خلافت کی طرف نہ کریں، وہ ملوکیت ہے. جب میں تو آپ کے لیے مسئلہ آسان کر رہا ہوں نا. اچھا انہوں نے ایک اور بات کی علامہ صاحب، میری سمجھ میں یہ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی اس کے اوپر ان کے لیے یہ بڑی ایک بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ سے اختلاف نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک کیا خلیفہ کے ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر وہ شرعی معنوں میں ہے جس طرح وسیع رسول تو اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر فرق کیا ہو گیا آپس میں؟ اختلاف کیا چیز ہے؟ میری بات سنیں. آپ رسول خدا کے فرمان پر غور کریں. رسول خدا نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے. یہ رسول خدا کی ذمہ داری ہے وہ 12 کون ہو. رسول خدا پہلے بھی میں نے کہا تھا ایک پروگرام میں، یہاں پر لوگوں کو منجدار میں پھنسانے نہیں آئے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اب یہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ اچھا عمل کرے گا تو اس کی اطاعت کی جائے گی، اگر برا کرے گا تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. یہ فرمان رسول خدا کا نہیں ہے، قرآن کا نہیں ہے. قرآن مطلق اطاعت کی حکم دے رہا ہے، مطلق اطاعت کا. میرا یہ سوال ہے، پہلے بھی میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اللہ رب العالمین کبھی آپ کو کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے ہی نہیں سکتا جو آپ کو اچھا بھی بتائے اور برا بھی بتائے. پھر تو ہم مشکل میں پھنس گئے، کیونکہ اگر اس نے واجب کی ہے تو وہ محشر میں ہم سے پوچھے گا میں نے تم پہ اولو الامر کی اطاعت واجب کی تھی، تو ہم کہیں گے کہ بھائی جو اس نے اچھا بتایا وہ ہم نے مانا، جو اس نے برا بتایا وہ ہم نے نہیں مانا. آپ نے تو نہیں بتایا، ہم نے اس حساب سے عمل کیا. یعنی ہم خود اس وقت اللہ کو سکھا رہے ہوں گے. اگر اللہ رب العالمین نے ایسا ہی آپ کو نظام دیا ہے کہ اگر وہ اچھی بات آپ کو بتاتا ہے تو آپ عمل کریں اور بری بات بتاتا ہے تو آپ عمل نہ کریں، تو یعنی اب ہم اس جگہ پر پہنچے، اس نہج پر پہنچیں کہ امور کو فلٹر کریں کہ بھئی یہ اچھا ہے یہ برا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر میں اس نہج پر پہنچ جاؤں کہ امور کو فلٹر کروں یہ اچھا ہے یہ برا ہے، تمیز کرنے لگوں، تو پھر اس مسند پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار میں ہوں. صحیح ہے. تو یہ جو ہے نا ساری باتیں یہ اصل میں ملتی نہیں آپس میں، ٹکر کھاتی ہیں. یہ یعنی ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ہمیں 12 خلفاء کی جو ترتیب ہے وہ حضور نے ان کے بارے میں اگر فرمایا تو آپ بتا دیں کہ کن کے بارے میں فرمایا. آپ کس طرح سے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ یزید اس میں ہے یا نہیں ہے؟ بات کر رہا ہوں اس پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری عادت نہیں ہے کسی کو درمیان میں ٹوکنے کی،
لیکن جب بات یعنی کہ غیر اہل کو اہل سمجھا جائے تو پھر ظاہر سی بات کرنا یہ ہمارا حق بنتا ہے، تو اس لیے میں نے کیا۔ اب جو ہے نا ان کی باتیں تمام میں نے سن لی، اب آپ میری گفتگو تحمل کے ساتھ سنیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ وَأُولِي الْأَمْرِ، جو میں نے آیت پڑھی تھی پھر اسی کو موضوع بحث بنایا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ واضح طور پر فرمائیں کہ یہ اولی الامر ہے۔ یہی سوال ہے آپ کی طرف سے۔ اولی الامر شیعہ کتب کے اندر بھی واضح طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو فرمایا ہو نہیں ہے۔ مثلا کلینی کا اگر میں آپ کو حوالہ دوں، ان کے سمجھیں کہ وہ اول درجے کے محدث ہیں، جس طرح ہمارے امام بخاری ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد انصار نے اور مہاجرین نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مان لیا اور بیعت کر لی، اور اس میں حضرت سعد نے اور مولا کائنات اور چند جو احبہ تھے قریش کے، انہوں نے اختلاف کیا۔ اختلاف کے بعد جب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو کلینی صاحب یہ بات لکھتے ہیں کہ مولا کائنات کا یہ بیان ہے کہ میرے پاس سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ میں مسلمانوں سے کہوں کہ خلیفہ ابو بکر نہیں ہے، خلیفہ میں ہوں۔ کلینی صاحب یہاں یہ بات نہیں لکھ رہے کہ ان کے بارے میں حضور نے وصیت فرمائی ہے، کلینی صاحب امام علی مولا کائنات کا قول نقل کر رہے ہیں۔ تو مولا کائنات نے پھر نتیجہ یہ نکالا کہ اگر میں اس وقت لوگوں کو اپنی طرف بلاتا تو کوئی شخص بھی میری طرف آنے کو تیار نہیں تھا۔ نوٹ کریں یہ بات۔ اور جب آنے کو تیار نہیں تھا تو حضور علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس کا شرازہ بکھر جاتا۔ صحیح ہے، یعنی سن لیں، میں پوری بات مکمل کروں گا، ٹوکیں گے نہیں، بعد میں آپ بات کر سکتے ہیں جی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو میں نے خلیفہ تسلیم کیا۔ کلینی صاحب کی عبارت سے یہ واضح ہو گیا کہ مولا کائنات نے سرکار کا کوئی فرمان پیش نہیں کیا، صرف اپنا قول پیش کیا کہ لوگ میری طرف آئیں گے نہیں، مسلمان میری طرف آئیں گے نہیں، مسلمان وہاں جمع ہو گئے ہیں، تو اس لیے میں نے ان کی بیعت کی۔ ایک بات تو یہ مکمل۔ اب دیکھیے نہج البلاغہ نے آگے جا کے امام مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا گیا تھا، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں مولا کائنات یہ بات لکھتے ہیں کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، سن لیں، میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کر لی ہے جنہوں نے ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور عثمان ابن عفان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ وہ کون ہیں؟ مہاجرین اور انصار لوگ ہیں۔ گویا کہ مولا کائنات اس نہج البلاغہ میں جو خط نقل کیا گیا ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ مجھے خلیفہ نہیں مان رہے، مجھے تو انہوں نے خلیفہ مان لیا ہے جنہوں نے ابو بکر کو، عمر کو اور عثمان کو مانا تھا۔ گویا کہ ان تین خلفائے ثلاثہ کو امیر شام کے سامنے بطور دلیل رکھ رہے ہیں۔ اب ان کی خلافت، ہاں تو میری خلافت بھی آپ مانیں، یہ بات یہاں ہو گئی مکمل، اس کا کوئی جواب نہیں ہے شیعہ کے پاس۔ اچھا میں آگے بڑھوں گا، نہیں بات مجھے کرنے دیں گے۔ دوسری بات جو انہوں نے فرمائی ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی ذمہ داری بنتی ہے بیان فرمائے۔ یاد رکھ لیجئے ہمدرد صاحب، قرآن کریم کے اندر جو احکام بیان ہوتے ہیں وہ احکام اگر قرآن کے اندر ہی دوسرے مقام پر اس کی وضاحت موجود نہ ہو تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو بیان فرمائے۔ مثلا آپ نے مثال کے طور پہ یسألونک عن الاہلہ، تو صحابہ نے پوچھا، بالکل ہاں انہوں نے بالکل۔ یسألونک عن الروح، آپ نے نہیں ڈسکس کیا، بہت ساری ایسی آیتیں ہیں۔ یہ جو اولی الامر والی آیت ہے نا، اس کے بارے میں صحابہ کرام نے سوال اس لیے نہیں کیا کہ اس کی تفسیر قرآن کے دوسرے مقام میں موجود تھی۔ صحابہ وہ بات پوچھتے تھے کہ جو بات مطلب مجمل ہوتی تھی، جہاں اجمال کو دور کرنے کے لیے مفصر کی ضرورت پڑتی تھی، وہ دوسرے مقام پہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ ان اصحاب کے سامنے سورہ نور کی یہ آیت بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان سے، ان میں سے کچھ سے، سب سے نہیں، کچھ سے، اور جنہوں نے عمل صالح کیا، یہ وعدہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جانے کے بعد جو ہے اللہ ان کو خلیفہ مقرر فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے جس پر تبصرہ کیا ہے شیعہ محدثین نے بھی، وہ یہ ہے، ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے، آپ کی نظر میں ہوگی
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت کے اندر مجھے یہ حکم فرمایا کہ آپ اپنے والد کو بھی بلائیں اور آپ نے جی بات تاکہ بات پوری جائے، بات کو کاٹیں گے نہیں، کھل کے بات کریں تامل کے ساتھ، کافی ٹائم ہے ہمارے پاس، اور اپنے بھائی کو بھی بلائیں تاکہ میں اس میں خلافت کے بارے میں لکھ دوں، اور وہ لکھ بھی دوں ابو بکر کے بارے میں، تما نہ کرے۔ وہاں لفظ جو ہے نا وہ آپ نے پڑھ دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آگے آپ نے کیا فرمایا؟ سرکار دیکھیں نہیں سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی بھی مسلمان، لفظ مسلمان ہے جن کو حضور مسلمان کہہ رہے ہیں، مسلمان اور اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے سوال کا جواب آج تک نہیں ملا، تو میں نے علامہ کلینی کی کتاب سے آپ کو جواب دے دیا ہے کہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ مولا کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا، اگرچہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بات کو گما شما کے تاکہ ہمارے اندر سے کوئی سوال کرنے والا اس طرح سوال نہ کرے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ مسلم نے بھی بتا دیا، بخاری نے بھی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مقرر کیا ہے، اور پھر ایک ہوتا ہے کہ قول سے مقرر کرنا، ایک ہوتا ہے فعل سے مقرر کرنا۔ مرض الموت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک ہے کہ 17 نمازیں جو ہیں وہ آپ کی مرض الموت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں۔ اب اگلی جو بات ہے، میں آپ کا سوال سن رہا ہوں، آخری بات نہیں، آخری بات، یہ آخری میرا نتیجہ، اگر شیعہ یہ بات کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے جناب صدیق اکبر، پہلے شیعہ تو کہتے ہی نہیں، وہ تو مانتے ہیں خلیفہ مانتے ہیں، اور ان کے اپنے لوگ بھی خلیفہ ہی کہہ کے نام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی نہیں کی، ان کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی، تو پھر مجھے وہ مسجد بتا دیں کہ 2.5 سال امام مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کس امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کہاں مسجد بنائی تھی، کہاں عید کو قائم کرتے تھے، اور وہ اس مسجد نبوی میں نہیں آتے تھے اور ان تینوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ شیعہ کتب تو اس سے بالکل جو ہے وہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں بتا رہے۔ علامہ صاحب، آپ کی اس گفتگو سے نا چند چیزیں میرے سامنے آئی، لیکن میں پہلے پھر دوبارہ سے اسی پہلے سوال کی جانب جاؤں گا کہ خلیفہ کے بارے میں آپ نے یہ بتایا کہ اس کی اطاعت مطلقاً واجب ہے، اعلیٰ منہاج النبوہ، یہ جو بھی خلیفہ ہے یعنی منہاج النبوہ کے مطابق ہے، 7 شرائط اس میں پائی جاتی ہیں، 7 شرائط پائی جائیں، وہ مطلقاً واجب اتباع ہے، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلیفہ اگر اس کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اگر اس کی فرما برداری ہے تو اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری۔ اسی وجہ سے مولا کائنات نے ان کو خلیفہ مانا ہے۔ اچھا جی، تو قرآن مجید میں جو آیت آپ نے پیش کی ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلافت، جس خلافت کی بات آپ یہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کی جانب سے، یعنی اللہ خلیفہ بناتا ہے۔ جی جی، تو کیا ہمیں دوسری طرف ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خلفاء ہیں ان سے اختلاف بھی کیا جاتا رہا ہے، بہت ساری چیزوں میں ان سے اختلاف ہوتا تھا، صحابہ ان سے مسائل میں پوچھتے بھی تھے، بلکہ یہ دوسروں سے علم لیتے تھے۔ جی جی، میں جیسے حضرت عمر کا قول ہے، جی 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 بالکل ایسے، جی جی میں سمجھ گیا۔ اور بہت ساری جگہوں پر حضرت عمر سے مسائل میں خطا ہو گئی تو امام علی نے ان کو آ کے درست کیا کہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح۔ جی، تو اب یہ خلیفہ کی جو ڈیفینیشن ہے آپ کی، وہ قرآن کے ساتھ کس طرح آپ میچ کرتے ہیں؟ یہ میرا ایک سوال ہے، ہاں، اس کو میں آپ سے دوبارہ سے اگر آپ سر دست اس کا جواب لیں تو مختصر لفظوں میں ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں نا اختلاف کی، وہ فقہی اس کے اندر معاملات کے اندر کر رہے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ ٹھیک ہے، رسول کے نائب ہونے کے اعتبار سے کسی نے اختلاف نہیں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ علامہ صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر خلیفہ بنانا ہوگا تو وہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا رہے ہیں، کیونکہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ خلافت کی جو ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے، اس سے آپ کو اتفاق ہے یا اختلاف ہے؟ جی بالکل اختلاف ہے۔ یہ جو میں نے اصل میں جو سوالات اٹھائے وہ ان کا مفتی صاحب نے جواب نہیں دیا، بحث کو لے کے دوسری طرف بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب میں پوچھ لوں ان سے کہ آپ اس حدیث کو مانتے نہیں مانتے، پھر نہیں، میں اس کے دے رہا ہوں میں نے بولا نہیں، میں اس میں بات کی نہیں ہے، میں نے 12 خلفاء کی بات ابھی آپ نے میرا موقع دیا ہی نہیں ہے۔ میرا عرض سنیں، رسول خدا نے فرمایا تھا میں تم میں قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اس حدیث کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتا ہوں۔ اچھا چلو، یہ تو اچھا ہوا، پھر کہتے کہ بھائی وہ دیوبندی مانتے ہم نہیں مانتے، تو پھر جو ہے مانتا ہوں۔ اچھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں قرآن اور اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ کس سے کہا تھا؟ صحابہ سے کہا تھا۔ اب جو گمراہی سے بچانے کا سبب ہے، ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عجب نہیں لگتا آپ کو اللہ نے ایک ایسا عجیب نظام بنایا
اللہ نے کہا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اور خلیفہ بنا یزید۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا میں تمہیں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یعنی ہمدرد بھائی دیکھیں 30 سال سے بعد میں اگر یہ بات کریں گے نا وہ پھر الگ بات دیکھیں آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ 12 خلیفہ کو 30 سال میں مدت پوری کر کے دیں۔ پھر آپ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں، میں اس بات کا جواب دوں گا، بالکل دیجیے گا، میں تو یہی تو چاہ رہا ہوں آپ اس بات کا یہ جواب یزید کے ساتھ خلط ملط کر کے نا نہیں آپ واضح طور پہ یزید کا موقف مجھ سے پوچھ لیں۔ میڈیا پر مفتی اعظم جو ہے جہاں سے دین چلا ہے جو نہیں وہاں سے 360 بھی تھے مولا کائنات نے توڑے۔ نہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مفتی اعظم جو ہے پوری اسلام کی سربراہی تو وہی کر رہے ہیں نا۔ وہ اگر کہے کہ یزید پھر آپ بھی مانیے ان کو، وہاں اس وقت لوگ اس کو خلیفہ، اچھا اصحاب رسول خدا نے پھر کیا سوچ کر اس کی بیعت کی تھی؟ خلیفۃ المسلمین۔ مفتی اعظم سعودیہ کو مانتے ہیں؟ نہیں مجھے یہ بتائیں، آپ مسلمان ہیں؟ آپ اصحاب رسول خدا نے اس کی بیعت خلیفۃ المسلمین سمجھ کر کی تھی، حاکم بن گئے؟ ایک طرف رکھیں، دیکھیں سعودیہ کا جب آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کو چھوڑ دیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، بس سوال کا جواب اب چلیں۔ اصحاب رسول خدا نے اس کی خلیفۃ المسلمین سمجھ کر بیعت کی تھی، حاکم سمجھ کر؟ ان کی یزید کی؟ یزید پہ ابھی نہیں آ رہے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ کہہ رہے ہیں یزید خلیفۃ المسلمین نہیں تھا، تو میرا یہ سوال ہے ان سے کہ جو اصحاب رسول خدا نے اس کی بیعت کی تو وہ خلیفۃ المسلمین سمجھ کر کی تھی یا حاکم سمجھ کر کی تھی؟ یہ ڈیفینیشن انہوں نے کی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ یزید خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، یا آپ ابھی سادہ اس کو بنایا؟ وہ جب آپ کا ٹرن آئے تب آپ بتائیے گا، معذرت کے ساتھ۔ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا ہمدرد بھائی، دیکھیں موضوع جو آپ نے طے کیا ہے رسول خدا کے بعد ہدایت کا، وہ تو ان 4 خلفاء کے اندر جو تھی کیا نام ہے اعلی منہج، یزید پہ ہم بات کریں گے، اس بات کو مکمل کر لیں، اس کے بعد ہم یزید پر کھل کے بات کریں گے۔ ایک ایسا شخص کہ جو امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق جس کو کافر سمجھتا ہے، امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق اس سے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی یزید خلیفہ تھا امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق۔ پھر میرا سوال ایک اور آتا ہے، علامہ صاحب یہ تو بڑا میں کروں گا، اس پر بھی بات کروں گا۔ اگر اس کو کافر کہتے تو عبداللہ بن عمر کیسے ان کی اطاعت کو واجب قرار دیتے؟ یہ آپ نے کئی دفعہ سوال اٹھایا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس بات کو مکمل کریں۔ جہاں تک انہوں نے کہا سوال کا جواب نہیں دیا، جو آپ نے آیت پر جو سوال اٹھایا وہ میں باتوں پر جو ہے اپنا جواب دے دوں، پھر آپ یہ سوال جو میں آپ سے کرتا جا رہا ہوں، آپ سے شروع سے لے کر جو میں نے پہلا سوال کیا اولو الامر سے لے کر کہ اللہ رب العالمین، یہ بھی آپ ہمیں واضح کر دیجیے گا کہ کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے سکتا ہے جو بھلا بھی بتائے اور برا بھی بتائے؟ یہ تشریح جو ہے میری آپ سے بات ہو رہی ہے 4 خلفاء کے حوالے سے، یہ میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں۔ اگر آپ ان 4 خلفاء سے ہٹیں گے تو پھر عنوان ہمیں ملوکیت رکھنا پڑے گا، نہیں آپ اپنا عنوان تبدیل کریں گے، میں آپ اور کوئی چیز آپ کاٹیں گے نہیں، آپ اس پروگرام کو اسی طرح چلائیں گے۔ میں بالکل اسی طرح چلاؤں گا، اس پروگرام میں صرف وہ چیز کٹے گی جب آپ نے ہمدرد بھائی موضوع رکھا ہے نا کہ خلافت سرکار کے بعد ہدایت، جب آپ ہدایت کی بات کریں گے تو امام حسن تک آپ مجھ سے بات کریں۔ علامہ کلینی کا جو میں نے بات کی اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا، نہج البلاغہ کا ابھی تک جواب نہیں آیا، تو جواب آئے گا ان کا جواب یزید کو چھوڑے نا آپ، یزید۔ اچھا دیکھیں یہ جو کلینی کی بات کر رہے ہیں نا، لیکن ان سے کہیں کہ اس 30 سال کے اندر رہیں، اس سے باہر نہ جائیں۔ نہیں، میں پوری دیانت کے ساتھ الحمدللہ میں اس کی آپ مجھ پر یقین رکھیں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ اس میں سے کوئی بھی چیز آپ کے الفاظ سے کاٹوں گا نہیں، اور یزید میں بات کروں گا، عنوان پھر ہمارا ملوکیت ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب یہ جو سوال ہے نا میرا، وہ مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ شیعہ سنی پھر جو خلافت کا مسئلہ ہے اس میں اختلاف کس چیز کا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں واجب الاتباع خلیفہ، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ جو جس طرح رسول اللہ کے وصی واجب الاتباع ہے، کہاں پر شیعہ سنی آپس میں پھر اختلاف کس چیز کا؟ دیکھیں میری بات سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی فکر ہے آخری زمانے میں مفتی فضل ہمدرد کو پتہ ہو کہ اس کے وقت کے امام کا نام کیا ہے، اس کی معرفت سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کو اس بات کی فکر ہے کہ مفتی عبد القادر ہزاروی کو یہ پتہ ہو کہ اس کے زمانے میں جو امام آئے گا، جو اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کو اس بات کی فکر ہے؟ فکر ہے وہ بتا رہے ہیں، میں یہ آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آخری زمانے کے لوگوں کی ان کو اتنی فکر ہے کہ بھئی ان کا امام کون ہونا چاہیے، ان کا امام کیا ہے، کون ہوگا، اس کے والد کا نام کیا ہوگا، کیا کیا کرے گا، دنیا میں عدل قائم کرے گا، دنیا میں ظلم و جور کو ختم کر دے گا، ایک دین نافذ کرے گا، اللہ کا دین نافذ کرے گا، اللہ کا عدل دنیا میں قائم کرے گا۔ یہ ساری باتیں رسول خدا نے بتائی ہیں آخری زمانے کے لوگوں کے لیے کہ وہ تمہارا ہادی ہے، اگر وہ ظہور کر جائے تمہیں اپنے پیٹ کے بل رینگ کر جانا پڑے اس کی بیعت کرنا، تمہاری نجات اس کے پاس ہے۔ تو اللہ کے رسول آخری زمانے کے لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے، ان کی فکر ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ ان کا ہادی کون ہے، ان کے وقت کا امام کون ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اپنے بعد نہیں بتا کر جا رہے کہ میرے بعد تمہارا امام کون ہے، تمہارا خلیفہ کون ہے؟ یہ رسول خدا ہم جب یہ سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام لوگوں کا ہے، لوگ خلیفہ بنائیں گے۔
تو بھائی دلیل جو دی لوگوں والی نہیں دی, انہوں نے کہا ہے کہ اللہ بناتا ہے. میری بات سنیں نا, دیکھیں خلیفہ ان کو اللہ نے بنایا ہے, یہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا. میں نے سورہ نور کی آیت پڑھی ہے. نہیں, آپ نے سورہ نور کی آیت پڑھی ہے, اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ خلیفہ بناؤں گا ارض پر. پورے عرض کی بات ہو رہی ہے, عرض کی بات ہو رہی ہے. میں ساری چیزیں واضح کروں گا اس آیت کے ساتھ منسلک جو دوسری آیتیں ہیں وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ حضرت ابوبکر, عمر, عثمان اور علی رضی اللہ عنہ ان کو اللہ نے خلیفہ بنایا. نہیں, ثابت کرے نا. کر رہا ہوں میں, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ اور پھر میں ہی نہیں ثابت کر رہا, نہیں کہہ رہے. دیکھیں میری بات سنیں, نہج البلاغہ کہہ رہی ہے. اچھا یہ اگر دیکھیں نا سوال اٹھتے ہیں چاروں زاویوں سے, دیکھیں ہم مباحثہ کر رہے ہیں, مناظرہ نہیں ہے. اس کی کا جواب تو دیں, کلینی کا جواب دیں, نہج البلاغہ کا جواب, اس کا جواب نہیں ہے. اس کا جواب پہلے دیں. مجھے پہنچنے دے رہے نہیں ہے نا. اچھا میں اگر آپ کے بیچ میں بات کروں تو پھر آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں فوراً. نہیں, آپ بات ادھر ادھر لے جا رہے ہیں, بیچ میں بول رہے ہیں, مجھے ڈائیورٹ کریں نا, لیکن آپ اسی پہ رہیں گے. میرے پوائنٹ پر آنے دیں مجھے. آپ کی گفتگو میں خاموش, ٹھیک ہے, تسلی کے ساتھ میں نے بھی سنی آپ کی بات. ہم مباحثہ کر رہے ہیں, دیکھیں ایک علمی مباحثہ ہے, مناظرہ نہیں. مناظرہ اگر ہوتا تو وہ ظاہر کتابیں کھلتی ہیں, اس میں ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. ہم ایک علمی مباحثہ کر رہے ہیں. جی جی, یہ میں نے ان سے عراق کے سید عمار حکیم صاحب ہیں, ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے ایک آئیڈیا پیش کیا. جی جی, انہوں نے, ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ عراق میں دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ہوا, سنی شیعہ فساد کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے کہا صرف چائے پہ بیٹھ جاؤ. جی جی, تو یہ ہماری چائے کی نشست ہے, کوئی مناظرہ, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. صحیح. اچھا دیکھیں ایک چیز, اللہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ ایسے مطیع امر فرما بردار رسول خدا ہیں, پوری کائنات میں ایسا کوئی نہیں. امیر المومنین وارث قرآن ہے. میں اپنے موضوع پر آؤں گا, ہر چیز کو واضح کروں گا, آپ مجھے فقط تھوڑا سا وقت دیجیے گا. حضرت نے جیسے وہ روایت بخاری کی پڑھی, بات یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو امیر المومنین نے ان کی بیعت نہیں کی, بخاری کے بقول 6 مہینے تک نہیں کی. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ, مفتی ہداروی صاحب سے زیادہ قرآن کا فہم امیر المومنین کو ایسا ہے کہ سمجھ لیں کائنات میں کسی کو نہیں ہے. میں ثابت کروں گا کہ وہ وارث قرآن ہے, قرآن کے ہم پلہ ہیں, اللہ کے رسول نے انہیں ہم پلہ ٹھہرایا. اگر ایسا ہی ہوتا, ایک لحظہ امیر المومنین جو ہے حضرت ابوبکر کی بیعت سے جو ہے نا دور نہ جاتے, ایک لحظہ, کیونکہ اگر امر خدا ہوتا یہ. بھائی بات یہ ہے کہ جب حضرت امیر المومنین نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ خلیفہ ہو گئے, ہم سے پوچھا تک نہیں, ہم تو اس چیز کو خود کو حقدار سمجھتے ہیں. آپ پڑھ لیں جا کر بخاری. حضرت ابوبکر جو ہے, اب مولا علی نے اپنے فضائل پڑھے, فضائل نہیں لکھے, کون سے فضائل ہیں وہ ہمارے پاس لکھے. امیر المومنین نے اپنے فضائل پڑھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, انہوں نے رونا شروع کر دیا. یہ بخاری میں موجود ہے, آپ نے بھی پڑھا ہے اور مفتی صاحب نے بھی پڑھا ہے. اب مجھے میرے لیے تو یہ بڑی اچھی بات ہے نا, 2 مفتیوں کے سامنے بات کر رہا ہوں. تو وہ ان کو کہنا چاہیے نا, ایک ہمارے مقصد سمجھ لیں کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کامن سینس کی, ایک انسان کے اندر میں سوال آ رہا ہے بھائی, کامن سینس میرا یہ کہتا ہے کہ انہیں کہنا چاہیے کہ بھائی میں تو اللہ کی آیات کے مطابق بناؤں, مجھے اللہ نے بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے لوگوں نے چنا ہے. اگر اللہ نے بنایا ہے تو ایک لحظہ امیر المومنین دیر نہ کرتے. خدا کی قسم امیر المومنین اول بیعت کرتے, سیدہ زہرا کرتی, امام حسن کرتے, امام حسین کرتے. انہوں نے اپنے فضائل پڑھے. انسان کب روتا ہے کہ بھائی, وہ انہیں کہنا چاہیے نا کہ بھائی مجھے اللہ کے رسول نے مصلی پر کھڑا کیا. اگر ثقیفہ پڑھیں گے آپ تو جب وہاں پر انصار نے کہا کہ بھائی ایک خلیفہ ہم میں سے, ایک خلیفہ تم میں سے. انصار صحابہ ہیں, رسول خدا کے صحابہ ہیں, ان کو نہیں پتا تھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم کا کیا معنی ہے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں, خلیفہ ہم میں سے ہوگا, قریش میں سے ہوگا, ہم قریش ہیں. انہیں کہنا چاہیے تھا کہ نہیں, رسول خدا نے مجھے لکھ کر دیا, انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پر میرے سوا لوگ کسی پر راضی نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیں. بھائی جب اگر اس کا یہی مقصد ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ مصلی پر کھڑے ہوئے تھے اس لیے خلیفہ ہے, کبھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس وجہ سے اجماع امت سے ہے, ابھی آج آپ نے ایک نیا بیان دیا ہے کہ اللہ نے بنایا. اگر ان کو اللہ نے خلیفۃ اللہ ہیں, وہ اللہ نے بنایا ہے, تو وہ ہستی جس کے لیے قرآن میں لکھا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو, ان سے کہو کہ میرے رسول ہونے کے لیے جو گواہ ہیں وہ اللہ ہے اور ایک جس کے پاس کتاب کا علم ہے. کس کے پاس کتاب؟ ساری کتاب کا علم ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ جو ہم نے تم پر قرآن نازل کیا ہے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں میں اختلاف ختم کرو. گزشتہ جو قومیں گزری ہیں فرقے کیوں بنے؟ فرقے بننے کی وجہ کیا ہے؟
خود خدا نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، کہ جب بھی تفرقہ بنتا ہے اس لیے بنتا ہے کہ بغض کی وجہ سے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اگر میرے ہاں یہ ایک قانون نہ ٹھہر چکا ہوتا کہ اللہ اجبار نہیں کرے گا، زبردستی جو اللہ ہدایت کا رستہ دکھائے گا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ ہدایت کا رستہ ہے، جو اسے حاصل کر کے وہ بن جائے تسلیم ہو جائے اور جو انکار کر کے کافر ہو جائے. وقل الحق من ربکم، اے محمد ان سے کہو کہ یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جو چاہے اس پر ایمان لائے، جو چاہے انکار کر دے. خداوند متعال پھر آگے فرماتا ہے کہ پچھلی قوموں نے بھی یہی کیا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، کہ وہ وارث کتاب پر شک کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے نہیں. علامہ صاحب مجھے بات پوری کرنے دیں، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ رسول خدا نے ہم پلہ ٹھہرایا ہے اپنے اہل بیت کو قیامت تک کے لیے. اب جو حضرت یہ بات کر رہے ہیں کہ رسول خدا کی وصیت کی بات کر رہا ہوں میں، انہوں نے کہا کہ بھائی میں تمہیں قرآن و اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو وہ جو ہدایت سے یعنی یہ گمراہی سے بچانے کا سبب ہے، اگر ایسا ہے تو وہ 6 مہینے تک اس آیت سے کیوں غافل ہیں؟ اس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے، وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے نا. آپ جو باتیں کریں گے مثال کے طور پر، وہ تو ایک خیالی وہ بن جائے گا. بھائی بات یہ ہے کہ اگر حدیث بھی ہو تو پھر آپ جو ہے اگر قرآن اس کی مخالفت کر رہا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیدہ تو قرآن سے بنے گا نا، اور حدیث بھی ساتھ ہو. یعنی آپ کے نزدیک جو وارث کتاب ہے وہی خلیفہ، وہی خلیفہ ہے، کیونکہ رسول خدا اگر کہہ رہے ہیں کہ میں تم میں قرآن، اچھا میں یہ بات ثابت نوٹ کروں گا. کرنے کی ہے، یہ صرف یہ نہیں کہیں گے، یا تو یہ اعلان کریں کہ میں آج ایک نیا شیعہ فرقہ نکال رہا ہوں، یہ کلینی سے حوالہ دیں گے، ناج البلاغہ سے دیں گے، تبرسی سے دیں گے. آپ دیکھیں میں جو بیان کروں گا میں اصول بیان کلینی کروں تو گا. ہو گیا ہمارا، میں آپ کو آپ کی کتاب کا حوالہ دوں گا. نہیں، میری کتاب کا نہیں دیں، ہاں. اس بات کا حوالہ آپ اپنی کتاب سے دیں گے، میری کتاب سے نہیں. کتاب سے دی ہے نا، تو یہ آپ کی کتاب سے دیں گے نہیں، نا؟ میری کتاب سے نہیں دیں گے، کیونکہ میری تو 7 شرائط میں وارث سے کتاب کی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے. میں اس کا جواب بھی دوں اگر گا. قرآن کہہ رہا ہو آپ شرط نہ ڈال، شرط یہ شرط کس نے دی ہے؟ دیکھیں زہرائی شرط صاحب، رسول خدا کی دی آپ ہے یا آپ نے باتوں کو بنائی؟ گما رہے ہیں. جو میں سوالات بتاؤں گا. میں اٹھا رہا ہوں ان کے جوابات آپ نہیں دے رہے. مجھے پہنچنے تو دیں. کب پہنچیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں کب پہنچیں گے. نہیں، آپ ساری وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ جو کفار مکہ کے بارے میں ہیں، ان کو آپ مسلمانوں پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ کون سی کفار مکہ کی میں نے؟ جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں ان میں سے آپ رسول خدا کی تفسیر اب میری بات کریں. سنیں، میں اور آپ جو قرآن پڑھتے ہیں، جی جی، میں اور جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، تامل سے صرف اس کا ایک لائن میں مجھے جواب دے دیں. رسول خدا کے وصال شریف کے وقت اس قرآن کی حیثیت کیا تھی؟ مصحف کی شکل میں تھا یہ؟ نہیں الگ نہیں، اسی میں دیکھیں نا آپ میرا ٹائم جو ہے وہ جو مجھے دیا ہوا ہے وہ تو پورا کرنے اب ٹائم میرا آ گیا نا، اب میری طرف آ جائیں. اب ہو گیا آپ کی بات مکمل. نہیں کا جواب دینے دیں. نہیں یہ اگلی میں دیں گے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں امیر. اچھا ایک تو اول چیز یہ ہے کہ ہماری جو کتابیں ہیں اس میں جو ہے اگر حدیث لکھی ہے انہوں نے جو بھی ہمارے محدثین انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو اکٹھا کیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے. بات یہ ہے کہ امیر المومنین نے کہا ان سے کہ بھائی میری جو ہے انصار صحابہ نے بیعت کی اور مہاجرین نے کی ہے، وہ ان کو در حقیقت یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنے لیے معیار قرار دیا تھا کہ اجماع تم نے دیا تھا. ابھی اجماع پہ میں نہیں آیا. نہیں تم نے معیار دیا تھا کہ تمہارے نزدیک جو معیار ہے میں اس مطابق، تم نے ان کے ساتھ اختلاف نہیں کیا. میں اگر اس معیار کو تم سمجھتے ہو تو اس معیار کے مطابق بھی میں آیا ہوں، تو مجھ سے کیوں اختلاف کرتے ہو؟ بات تو کلیئر ہے. نہیں بات کلیئر نہیں بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میری طرف آ جائیں. میں آپ کافی سے وقت لیا انہوں نے. نہیں نہیں دیکھیں نا میری بات سنیں. جب دیکھیں ہمدرد بھائی، جب آپ بخاری کی بات کریں گے نا تو میں کلینی کی بات کروں گا. جب ابن عساکر کی آپ بات کریں گے تو میں نہج البلاغہ کی بات کروں گا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. میں وہ نہیں کہہ رہا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو کلینی نے کہا ہے اس کا ان سے جواب لے لیں نا. دیکھیں میں بخاری کا جواب دیا نا آپ کو نا، میں ابھی حدیث کی طرف نہیں آیا، میں قرآن کی طرف گیا ہوں. یہ جو امام کلینی نے لکھا ہے اس میں ایک عبارت یہ بھی ہے کہ جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے بغض علی کے سوا وہ مسلمان ہیں. اور سن لیں، اور جنہوں نے بیعت کی ہے بغض علی کی وجہ سے وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں مولا کائنات جتنے سوالات یہ اٹھا رہے ہیں، مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اہل حل و عقد ابو بکر کی بیعت نہ کرتے
تو پھر میں ان سے قتال کرتا. اچھا لاہور صاحب انہوں نے اگر سوال آپ- کیا. میں نے آپ کے سوال کے سامنے رکھا. اچھا نہیں، اب سوال پہ آ جائے. یہ کیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آج آپ نے دعویٰ کیا ہے بہت بڑا، آپ نے پوری سنیت کو ایک سائڈ رکھ دیا. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بنایا حضرت ابوبکر کو. ہاں بالکل تو اللہ یہ نے بنایا. تو مقصد نیا فرقہ تو آج یہ لے کر آئے نا. اللہ نے بنایا. اللہ نے نہیں، اس طرح تو اللہ نے ہر ایک کو. میں جواب دوں گا نا آپ کو نا. اللہ نے آپ بسم کو اللہ جواب سنیں دوں ہم گا. جواب ذرا. اب آپ مجھ سے سوال کریں، ان کی پوری گفتگو سنیے، تقریباً 15 منٹ سے میری زیادہ گفتگو رہتی ہے بھائی. چلے آپ نے جو ہے بیچ میں ڈسٹرب کیا مفتی صاحب کو. لے کریں گے، گئے آپ بھی کریں، بالکل کریں. لے گئے آپ سوال کریں. آپ اللہ نے بنایا. تو اس میں آپ کے پاس ایک تو دلیل آپ نے وہ سورہ نور والی آیت جو آپ نے رکھی ہے، جی. لیکن انہوں نے سوال الٹا یہ کیا ہے اس کے اوپر کہ اگر حضرت ابوبکر کو اللہ نے خلیفہ بنایا رضی اللہ عنہ کو، تو خود حضرت ابوبکر کا یہ ماننا نہیں ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر کا کہنا یہ ہے کہ میرے بجائے تو عبدالرحمن بن عوف یا عمر سے کرنا. صحیفہ میں یہ ٹھیک ہے. صحیفہ میں ہمیں تو اگر اللہ نے بنایا ہوتا تو حضرت ابوبکر کے سامنے وہ نصوص تو ہوتے نا، بخاری کی وہ روایت بھی ہوتی اور وہ ذرا برابر بھی شک نہ کرتے. ہاں یہ صحیح بات کہی آپ نے. اب آ گیا ہے آپ میرے جال کے اندر. اچھا ہاں جعلی بناتے ہیں. ہاں جال بھی بناتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمدرد جال کو بھائی، کاٹنے والی کینچی ہے جو. ہمدرد بھائی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو سورہ نور پڑھی ہے، آیہ شریفہ پڑھی ہے کہ اللہ نے خلیفہ بنایا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لوگوں نے خلیفہ بنایا. یہی بات ہے آپ کا، یہی سوال ہے مجھ سے. یہی سوال ہے نا. ہاں یہی سوال ہے. ٹھیک ہے، اب تعامل کے ساتھ سنیے گا میری بات. اللہ تعالیٰ براہ راست آ کے کسی کو پکڑ کے بنائے گا؟ نہیں، نس ہے نا، نس ہونی چاہیے نا. قرآن اور نس ہے نا، ہونی چاہیے. نس ہے نا. اللہ کسی کو پکڑ کے ایسے معاذ اللہ کوئی اللہ کے لیے یہ مانا ہے پکڑ کے بنائے گا، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیرے گا؟ نس ہونی چاہیے. نہیں نہیں نہیں، سنیں. پیغمبر کے زمانے میں جس طرح آپ نے نہیں دیکھیں، ہم جو بات کر رہے ہیں نا حضور کے بعد کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ پاک کسی کو اگر بنائے گا، مثلا کسی کو حاکم بناتا ہے، کسی کو اچھا ہے وہ اچھا برا یہ ہے. دلوں کو پھیرنے والی بات کسی آیت اور حدیث سے ثابت کریں. میں کر رہا ہوں نا حدیث سے نا. حدیث میں بیان کر چکا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث یہ ہے اللہ اور لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے. آپ کے سوال کا جواب میں نے فوراً دے دیا. اللہ اور یہ لوگ کون سے راضی نہیں ہوئے؟ اب سعد بن عبادہ تو راضی نہیں ہو رہے. اچھا ایک سن لیں نا، ابھی میری بات سنیں گے نا آپ. آپ نے پہلے کہا کہ وہ سنیں، سعد بن عبادہ راضی نہیں ہوئے. وہ راضی نہیں ہوئے نا جب سنیں سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ کہا کہ خلافت قریش میں ہے، جو ہماری 7 شرائط میں سے مرکزی شرط ہے، اس کے بعد سعد بن عبادہ نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے آخر تک بیعت نہیں کی. آپ ثابت انہوں نے نہیں کوئی کر بات نہیں کی. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر نہیں، سن وہاں لیں، پر- آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہیں یا کوئی بھی کہ سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی یا کسی نے بھی نہیں کی، پھر آپ وہ نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ ان کی مسجدیں کہاں تھیں؟ کیا مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار، یعنی کہ وہ معاذ اللہ جس طرح شیعہ کتابوں میں ہے کہ وہ محض مطلب ایک حالات کی بنیاد پر انہوں نے بیعت کر لی؟ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بدر کے میدان میں لے جائیں، عہد میں چلے جائیں، ڈٹ جائیں. اور مولا کائنات کی تو یہ حدیث پاک بھی ہے، امام حسن مصنع سے ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ، کہ اگر رسول خدا نے میرے بارے میں کوئی ارشاد فرمایا ہوتا تو میں عمر کو اور ابو بکر کو کبھی بھی ممبر رسول پر نہیں بیٹھنے دیتا. ایک بات. اچھا اب یہ بات ہے نا، سن لیں، اب سن لیں میں نے اب ہیلو وقت ہے نا. اب میں نہیں نمازوں کا میں آتا ہوں اس پہ، یہ مجھے جواب دینے دیں ہمدرد بھائی، مجھے جواب دینے دیں اس بات کا. دیکھیں مسئلہ آسان ہو گیا کہ ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیث کے اندر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عہدہ مانگا، یہ صحیح حدیث ہے، اس پر آپ کلام نہیں کر سکتے، جس نے عہدہ مانگا وہ الٹی چھری کے ساتھ ذبح کر دیا گیا، اللہ اس کی مدد نہیں فرمائے گا. اور جس کو بن مانگے عہدہ دیا گیا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد فرمائے گا. آپ کے سوال سے دوسری حدیث میں جواب کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت مانگی ہی نہیں ہے. کہاں مانگی انہوں نے خلافت؟ ان کے ہاتھ پر بیعت تو کی ہے انصار اور مہاجرین نے، کہ جن کو دلیل بنا رہے ہیں مولا کائنات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. تو یہ تو اچھی ہو گئی بات کہ بھائی سوال تو تب بنتا ہے نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کو جا کے کنونس کرتے، آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، یوں کریں، یہ کریں. انہوں نے تو کسی کو کنونس ہی نہیں کیا، یہ تو امر الہی تھا. امر الہی ہونے کے بعد لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اور آپ کہہ رہے ہیں 6 ماہ 40 دن، کلینی نے تو 40 دن ذکر کیے. اچھا مفتی صاحب اچھا سنیں، دوسری بات یہ کرنے دیں مجھے. دوسری بات کریں نا کہ اللہ نے نہیں بنایا. اللہ آپ کو میں مان گیا کہ اللہ نے بنایا، صحیح، میں مان گیا. اچھا اللہ نے بنایا. اب یہ جب اللہ نے بنایا اور آپ نے یہاں پر شروع میں کچھ الفاظ اور بھی کیے، میں آپ کے دعوے کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ ان کی اطاعت
اللہ کی اطاعت ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. تو 6 مہینے تک اس کو آپ بھی مانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی ہے. تو کیا 6 ماہ تک جو امام علی نے نہیں کی تو اللہ کی نافرمانی کی علیہ باللہ، اگر ہم یہ مان لیتے ہیں؟ 6 ماہ کے اندر بیعت نہیں کی تو آیا مولا کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کی؟ نہیں کی، لیکن یہ فعل بھی تو نہیں کیا نا. سنیں نا، 6 ماہ تک بیعت دیکھیں میری بات سنیں، بیعت وہ اسی وقت کر چکے تھے. 6 ماہ کے بعد مسجد میں آ کے وہ سامنے بیٹھ کر انہوں نے بیعت کی ہے کہ کچھ ایسے لوگ کہ جو ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات ڈال رہے تھے، یہ بھی شیعہ کتابوں میں موجود ہے، اس کو دور کیا ہے. پہلے دن، یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ پہلے دن کی ہے سقیفہ میں؟ مولا کائنات اسی دن، سن لیں میری بات سن لیں ہمدرد بھائی، میں اویس بھائی کا نام لینے لگا تھا. ہمدرد بھائی میری بات سن لیں، سقیفہ میں نہیں میری بات سن لیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے یہ فرمایا نا کہ میں نے 3 دفعہ آپ کے لیے اللہ سے دعا کی ہے، تو اللہ نے منع کر دیا ہے. مولا کائنات اسی وقت ذہنی طور پر مان چکے تھے کہ نبی کے بعد امر الہی کے مطابق تقدیراً جو بھی آئے گا میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. آپ نے کہا نا پہلے دن سے کی ہے، کہاں پہ کی ہے؟ سقیفہ میں جا کے کی تھی؟ نہیں